السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ وقال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی کہ اس مرحلے میں کہ جس میں مرد الوفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندگی بھی اللہ کے لیے اور موت بھی اللہ کے لیے، تو اس موت کے مرحلوں میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب پہنچے ہیں، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اس فراق کے مرحلوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور تمام احادیث کی کتابیں اور سیرت کی تمام کتب میں تفصیل سے یہ واقعات وہاں لکھے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرحلے میں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس کے 85 دن تک آپ دنیا پہ رہے، اور اس دوران میں جتنے نزدیک پہنچتے گئے آپ بھی فرماتے گئے کہ اب میں تقریباً یوں لگتا ہے جب آپ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا تو اس میں بھی آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا حج ہے کہ اس کے بعد میں تمہیں ساتھ حج نہ کر سکوں گا، لا حج بعد حجتی ھذا، یہ فرما دیا تھا۔ تو یہ اشارہ تھا، اور اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ حج میں کنکریاں مار رہے تھے تو وہاں ساتھ ہی فرما رہے تھے کہ لتاخذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ھذا، مجھ سے مناسک حج کی ارکان سیکھ لو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حج نہیں کر سکوں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس میں ہے الا یا ایھا الناس انما انا باشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبوا، کہ میں انسان ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا فرستادہ یا اسرائیل وہ آئے گا، اور پھر میں اس کے ساتھ ہی تمہیں فراق دے کر اللہ کی رفاقت میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ الا انی ترکت الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم نے پکا پکڑنا ہے مضبوط داڑھوں کے ساتھ ان دونوں کو، اللہ کی کتاب کو اور نبی کے اللہ کے فرمان قرآن کو، نبی کے فرمان احادیث و سنت کو، ان پہ اچھی طرح عمل کرنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب آخری خطبہ مکمل کیا تو وہاں فرمایا تھا کیا دین میں نے تم کو پہنچا دیا؟ تو سب عوام نے جو 1,24,000 سے بھی زیادہ اصحاب تھے، اور ان کو نے فرمایا کہ بے شک آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو پھر نبی پاک نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کلمے کی انگلی کو، اور پھر بندوں کی طرف، صحابہ کی طرف ہاتھ کو لے کے آئے کہ اے خدا گواہ رہنا، اے خدا گواہ رہنا، ہاتھ کو اوپر لے جا کر نیچے ان کی طرف دکھاتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں گواہ رہنا کہ یہ کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی پاک کو یہ فرما دیا کہ میری اور تمہاری ملاقات اب حوض کوثر پہ ہوگی، اور یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک جنگ احد کے شہداء کے پاس 8 سال کے بعد آئے اور ان کے لیے مناجات کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، گویا کہ یہ ان کو اپنے اصحاب کی قبروں پہ اور زندہ لوگوں کو بھی یہ الوداع کہنے کے مرحلے میں ہے۔ اس کے بعد آپ واپس آئے اور مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دیا، اور پھر صاف فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہی آگے ہوں، اور پھر تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور میں اب یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہوگا۔ عرض کا آغاز ہوتا ہے، یہ 29 سفر ہے کہ ایک جنازے کی ادائیگی کے بعد نبی پاک واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اور جو ٹھنڈی پٹیاں آپ کے ماتھے پہ لگائی گئی تھیں وہ بھی بخار کا اثر ان سے بھی ظاہر ہو رہا تھا، اور 11 دن آپ نے پھر اس حالت میں نماز پڑھائی ہے۔ کل 14 دن بنتے ہیں جو اس زیادہ تکلیف کے دنوں میں نبی پاک نے یہاں گزارے ہیں، اور اصحاب نبی
اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مشکلات میں پریشانی میں بھی رہتے تھے۔ ہمارے یہ دوسرا ولاگ ہے، کل انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا ولاگ کریں گے، اور یہ سیرت کے پیغام کو سنیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیں۔